سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ بہشتی دروازہ ایسا تصور لوگوں کے دماغوں میں ڈال دیا گیا ہے اور ان کو جس طرح گمراہ کیا گیا ہے، جس جہالت سے وہ گزرے۔ آج کل جی ایک عرس چل رہا ہے پاک پتن میں بابا فرید کا، اور وہاں پہ جو بہشتی دروازہ ہے 2 تالے اس کو لگے ہوئے، میں نے یہ سوشل میڈیا پہ دیکھے۔ وہاں پہ پتہ نہیں کتنی بڑی تعداد میں لوگ پہنچے ہوئے اور باغ دوڑ لگی ہوئی ہے کہ میں پہلے جنت میں یہ بہشتی دروازے سے گزر کے جنت کا بندوبست کر لوں۔ خواتین مرد وہاں پہ شاید پورے پاکستان سے آئے ہوئے۔ اب یہ ویڈیو اتنی زیادہ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر رہے، اس سے اور مزید جہالت میں اضافہ ہوگا، اور کسی کو اس حقیقت کا پتہ نہیں۔ کسی کو بتا دیا یہ بہشتی دروازہ ہے، آپ جتنے مرضی گناہ کریں، آپ ریپ کرے، آپ چوری کرے، ڈکیتی کرے، زنا کرے، جو مرضی لوٹ مار کرے، ملک کا بیڑا غرق کر دیا گیا۔ اور یہ غریب عوام کو جناب بتایا گیا اس بہشتی دروازے سے گزر کے آپ کے تمام جو گناہ ہے، ملاوٹ، جو بھی آپ نے کیا ہے، وہ سب جناب آپ کو پاک صاف ہو جائے۔ ایسے جاہل علماء، انہوں نے جناب قوم کی جو تربیت کی ہے اس کے رزلٹ آپ کو روزانہ وہاں سے نکلتے بھی ہیں اور ناغہ بھی نہیں ہونے دیتے۔ یہ میں اس لیے آج پروگرام کر رہا ہوں کہ اس جہالت سے ہم کیسے باہر نکلیں گے۔ اب نام رکھنے سے بہشتی دروازہ کسی نے نام رکھ دیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ واقعی یہاں سے جو بھی جائے گا گزرے گا وہ بہشت میں جائے گا۔ یہ جو غلط فہمی لوگوں کے دلوں میں ڈالی گئی ہے، یہ ہے سب سے بڑا بزنس وہاں پہ پاکستان میں، یہ کاروبار ہے۔ اب نام رکھنے سے اعتراض دوسرے لوگ تو بڑی جلدی کر دیتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں سفر کر رہا تھا، تو جب چناب نگر ربوہ بس رکی تو وہ اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے یہ جی جنت ہے، یہ دوزخ ہے۔ اب وہاں پہ یہ اعتراض ہے کہ اس کا نام بہشتی مقبرہ کیوں رکھا ہوا، یہ ایک اہم سوال ہے۔ تو یہاں جب آپ دوسروں کے نام پہ اعتراض کر کے ان کے متعلق مختلف کہانیاں بناتے ہیں، مختلف آپ لوگوں کو غلط فہمی میں مبتلا کرنے کے لیے باتیں بتاتے ہیں، لیکن جنت میں کسی نے جانا یا دوزخ میں جانا اپنے اعمال کی وجہ سے جانا ہے۔ اگر آپ پوری زندگی یہاں پہ لوگوں کے لیے جہنم بنا دیں اور پھر آپ کے جناب میں پتہ نہیں بہشتی دروازے سے گزر جوں گا اور مجھے پھر فرشتے جو ہے وہاں پہ کھڑے ہوں گے، انتظار کر رہے ہوں گے کہ یہ ایک بہشتی دروازے سے گزر کے آیا تو اس کو سیدھا پہ جنت میں لے جائیں، اور وہاں پہ 72 حوریں آپ کا انتظار کر رہی ہوں گی۔ تو یہ غلط فہمی دور کرنی چاہیے۔ ان چیزوں کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، ان پیروں، ان جتنے بھی آپ کے مولوی ہیں، جتنے بھی یہ شیطان ہیں اگر سادہ لفظوں میں کہیں، انہوں نے اپنے کاروبار چمکائے ہوئے اور وہاں پہ پیسے بھی ڈالتے ہیں۔ پیسے کا تو پتہ ہے سارے ڈالتے ہیں، پیسے جاتے کہاں ہیں کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ یہ ایک سیدھی سی بات ہے۔ ایک آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ سوشل میڈیا پہ ایک انڈین فلم کا سین چلتا تھا اور وہ کہتا تھا یہاں پہ دودھ جو ہے وہ ڈالو، مختلف رسم و رواج کے ذریعے لوگ وہاں پہ دودھ ڈال رہے تھے، لوگ بھوکے مار رہے، وہاں پہ دودھ ڈال رہے، وہ دودھ جو بہہ کے باہر گندگی میں گندے نالے میں جا رہا۔ تو یہ جہالت جو ہم نے سیکھی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ پاکستان، ہندوستان پہلے ایک ہی کنٹری تھے، پھر یہ جو لوگ مسلمان ہوئے یہ بھی ہندوؤں میں سے، سکھوں میں سے، ایسے لوگوں سے کئی تعداد میں مسلمان ہوئے، پھر انہوں نے اپنا رنگ دکھا کے دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کر دیا، جس کی وجہ سے آج دیکھ لے پاکستان میں ہر محلے میں، ہر گلی میں ایک عرس ختم ہوگا دوسرا شروع ہو جائے گا۔ کوئی ڈانس کرتے آ رہے ہیں، کوئی بنگڑے ڈالتے آ رہے ہیں، عجیب و غریب صورتحال بنائی۔ اگر ملک کی طرف دیکھیں تو وہ جہنم بنا ہوا ہے، جہنم سے کم نہیں ہے پاکستان۔ اندازہ لگائے یہ ایک عرصہ ہو گیا یورپ میں زندگی گزار، نہ یہاں پہ کوئی عرس منائے جاتے ہیں، نہ یہاں پہ کوئی پیر فقیر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ میں جرمنوں کی یا انگلینڈ گوروں کی بات کر رہا ہوں، ہمارے تو یہاں بھی پیری فقیری چلتی ہے، مگر ان کے حالات ہمارے سے 1 کروڑ درجے اچھے۔
यहाँ पे ना बिजली जाती है, ना मिलावट होती है, रिश्वत है वो नहीं होती, आपको अदल मिलता है अदालतों में, आप को जो भी कोई इंसानी हकूक के मुताबिक जेल में भी ख्याल रखा जाता है। तमीज़, तहज़ीब, अखलाक सब चीज़ें यहाँ पे हैं। ना कोई यहाँ पे कोई उर्स है, ना यहाँ पे कोई अपना बिस्ती दरवाज़ा है। लेकिन ये जितने गरीब लोग वहाँ पे बिस्ती दरवाज़े से गुज़रते हैं, एक तरफ जनाब आप ना एक तजर्बा करके देखें, एक तरफ उनको कहें जी यहाँ पे जो इस तरफ आएँगे, उनको हम यूरोप का वीज़ा लगवा के दें। वो यूरोप चले जाएँगे और उसी दिनों में आप ये प्रोग्राम रखें कि चेक करने के लिए, तो आप देखेंगे कि वो बिजली के दरवाजे की तरफ कोई भी नहीं जाएगा, सब यूरोप के वीज़े के लिए उस लाइन में आके खड़े हो जाएंगे। ये मैं बिल्कुल आपको ठीक बता रहा हूँ। तो ये लालच जो दिए जाते हैं अब लोगों को, जो ये मजहबी जमातें हैं, इससे जो इतना फ़ायदा उठाते हैं, इनसे अपने जो बच्चे अब यहाँ पे गरीबों के बच्चे हैं जो वो भी इसके लिए दौड़े फिर रहे हैं। ना कोई आपका वज़ीर नज़र आएगा, ना आपके कोई जनरल नज़र आएँगे, ना कोई आपके कर्नल नज़र आएँगे, ना ब्रिगेडियर नज़र आएँगे। आम पब्लिक बेचारी, उनके नसीब में यही है कि कभी किसी लाइन में लग जाओ, कभी किसी लाइन में लग जाओ, क्योंकि लाइन में लगा के इनको रखना है, फिर ये इंसान के बंदे के पुत्र बनेंगे, वरना ये ज़ाहिर है फिर सड़कों पे आके उनको पता चल जाएगा कि ज़िंदगी क्या है। जब तक इनको आपने ये बताना है कि जहालत में आपने नंबर लेके आगे जाना है, उस वक़्त तक ये जितने ये बड़े-बड़े लोग हैं, चाहे उनमें मुल्ला है, चाहे पीर है, चाहे जनरल है, चाहे कर्नल है, चाहे आपके सियासी जितने लीडर हैं, उनकी दुकानदारी चलती है और इसका ये पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। वहाँ पे आज पाकिस्तानी कौम की हालत बन चुकी है कि हर तरफ आपको भेड़िए, दरिंदे, जानवर नज़र आएँगे। आप चेक करके देख लें, ख़वातीन हैं, वो बाहर नहीं जा सकती, वो महफूज़ नहीं। इस बिजली के दरवाज़े के चक्कर में पता नहीं कितनी दुनिया जो है आज तक गधों वाली ज़िंदगी गुज़ार, वहाँ पे अगर आप देखें ना पुलिस वाले जिस तरह उनकी उसको जूते भी मार रहे हैं, चपेड़े भी मार रहे हैं, तो यहाँ से अंदाज़ा लगाइए ये कौन-सी बिजली दरवाज़े में इज़्ज़त अफ़ज़ाई हो रही है जहाँ पे जूते पड़ रहे हैं आप। कभी गौर किया आपने इस चीज़ का? जहाँ पे आपकी इज़्ज़त नफ़्स का ही ख़्याल नहीं रखा जा रहा, बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हुआ। तो ये एक नाम रख दिया जाता है, उसके बाद वहाँ पे लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं, ये बात इसलिए मैंने बताई कि जिस तरह अहमदियों पे एतराज़ किया जाता है कि जन्नत दोज़ख है, ये बिश्ती मकबरा है, ये चीज़ें लोगों को असल में समझ नहीं आती ठीक तरह से। लोगों को इस चीज़ की शऊर ही नहीं, बस एक लफ़्ज़ लिया, उसके ऊपर जनाब उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो पूरी की पूरी गुज़ार दी। बाप-दादा ने भी यही किया, आगे औलाद भी ऐसी रही, फ़कीर के फ़कीर लोग। तो आज के हालात में जनाब अगर किसी का कोई कारोबार नहीं ना चल रहा, तो ये सबसे ज़बरदस्त है कि आप कहीं पे 100-200 बंदे के लिए किराए पे पहले इंतज़ाम करें, फिर वहाँ पे आप अपना कोई बिज़नेस शुरू करें और वहाँ पे लोगों की किस्मत बदलनी शुरू कर दें। अपनी किस्मत का बेड़ा गर्क हुआ होगा। मगर जब आप लोगों की किस्मत बदलेंगे, उनकी बदले ना बदले आपकी बदल जाएगी, आसानी के साथ। क्योंकि माल-चाल आना शुरू हो जाएगा, ये छोटे-छोटे बच्चे भी लोगों ने इसी में लगा दिए। उनको पता है कि यहाँ से जनाब माल भी आएगा, नई-नई लड़कियाँ भी आएँगी, नई-नई औरतें भी आएँगी। ये कल ही प्रोग्राम किया, लाहौर जैसे शहर में अनारकली, वहाँ जनाब वो इस्तिखारा कर रहा था। लोग और औरतें वहाँ जाके अपने कपड़े उतार के वीडियो बना रही हैं, उसके साथ गलत काम उन लोगों के साथ कर रहे हैं। बाद में ब्लैकमेल किया। ये एक वाक़या नहीं, रोज़ाना इस तरह के वाक़यात होते हैं। तो ये जहालत जो है, इसने सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का जो नुकसान किया है, इस कौम का बेड़ा गर्क किया है, इस्लाम को जो नुकसान इन लोगों ने पहुँचाया उसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इस पीरी फ़कीरी ने, इस शिरक ने इस कौम को बिल्कुल ही जानवरों में, और वहाँ पे आप देख लें जो हालात है, कभी 3 साल की बच्ची, कभी 5 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची, 3-3 लोग उसके साथ गलत काम करके मार के चले जाते। यहाँ से अंदाज़ा लगाएँ कि कितनी बड़ी वहाँ पे जो इंसानियत की तज़लील होती है, और फिर जानवरों और इंसानों में फ़र्क नहीं, मेरा ख़्याल जानवर भी ऐसे नहीं करते। तो लोगों को इसी तरह बेवकूफ़ बनाते रहो, कारोबार चलता रहेगा।
بزنس چلنا چاہیے. سب سے زبردست بزنس یہی ہے کہ آپ نے جناب یہ جو دوسرا کوئی فرقہ ہو اس کے متعلق غلط فہمی ڈالنی اور اپنے آپ کو ٹھیک ظاہر کرنا. تو یہ قوم آپ کے آگے پیچھے آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ہم اس جہالت سے کبھی بھی باہر نہیں نکل سکتے، کے لیے 100 سال نہیں نکل سکتے. آپ دعائیں کر لے، آپ جو مرضی کر لے اس قوم کے لیے. اس قوم کا اتنا زیادہ بیڑا گرک ہو چکا ہے کہ ان کا واپسی کا راستہ وہاں پہ نظر نہیں آ رہا. اگر 76 سال سے نہیں نہ آیا، آگے بڑھتے جا رہے ہیں نا. پچھلے 76 سال پیچھے جائیں، وہاں سے دیکھیں کیسے بڑی تیزی کے ساتھ آپ آگے جا رہے ہیں. تو نظر نہیں آ رہا کہ وہاں پہ آپ کو کبھی آپ نے دیکھا گورنمنٹ نے ان پیروں فقیروں پہ پابندی لگائی ہے. ان کو پتا ہے یہ جاہل قوم اس کام پہ لگی ہوئی ہے، لگائی رکھو. کبھی ان چیزوں کا تصور کیا آپ نے؟ قبروں کو پوجنا، لوگوں کے زندہ لوگوں کو سجدے کرنا، زندہ لوگ ہی جو وہاں پہ ہے ان کے آگے پیچھے کتوں کی طرح گھومنا پھرنا. کسی نے کسی کی چار پہ اٹھائی ہوئی ہے، کسی نے پیڑھی اٹھائی ہوئی. یار کیا لوگ وہاں. یورپ سے جا کے بھی کئیوں کو عقل نہیں آتی، یہاں سے جا کے بھی سمجھ نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ پہ جب تک یقین نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ نہیں ہوگا، ان پیروں فقیروں کے آگے مردہ ہیں یا زندہ ہیں ایسے بھاگتے رہو گے، کوئی چیز نہیں ملے گی سوائے ذلت و رسوائی کے، اور اس میں آپ نمبر لے کے جا رہے. جی یہ بات اس لیے میں نے کہی کہ یہاں سوشل میڈیا پہ بھی اس طرح کی باتیں کی جاتی ہے. احمدیوں نے جنت اور دوزخ بنائی ہوئی ہے، یہ بنایا ہوا وہ بنایا، مگر یہاں آپ نے بھی جو آپ نے بھی اسی دروازہ بنایا ہوا اس پر آپ نے کبھی غور کیا کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ اور پھر قوالی لگائی جاتی ہے وہ بھی کہ نمبر لے جاؤ جلدی جلدی بشت میں جانے کے لیے. وہ پہلے زندہ تو دیکھ لو آپ کی زندگی کس ذلت اور رسوائی کے ساتھ گزر رہی ہے. مرنے کے بعد تو جو ہوگا دیکھا جائے گا، وہ آپ کو بھی پتہ چلتا ہے. جو کوئی پیپر دے کے آتا ہے نا کوئی اسکول کالج کے، اس کو پتا ہوتا ہے کیا رزلٹ آنے میں. لیکن آپ کو یہ غلط فہمی ڈال کے پاکستان میں گناہوں کی جو مقدار بڑھتی جا رہی ہے، جرائم کی، یہ جناب ایک دفعہ آپ نے یہ کام کرنا آپ کے سارے گناہ بخشے جانے. کبھی کوئی مولوی آپ کو دلاسا دیتا ہے، کبھی کوئی پیر دلاسا دیتا ہے. یہ سب فضول چیزیں. ہمارا کام آپ کو توجہ دلانا. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑ جائیں.